सहूलियत कारी या तो अपनी ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے ایکس وائی زی اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے, میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق اس تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانیں یا ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں, یہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے کچھ کہنے کی کوشش. ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا, آپ بتائیں گے. نہیں ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا, یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھائی کہہ دیا, انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں, ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھائی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے, گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے,
یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کے ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر رہا ہوں. نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائے نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکیں. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں, وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوا کیوں؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو, تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو ان کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of labeling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا
صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس پہ آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی اچھا اب ہم کیا کریں. ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. وہ آرڈر پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھیں نا مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیں. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے اب آپ سینئر لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس سے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا اباؤٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل لیڈر کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلے آپ کی مرضی, جی آپ نے